یہ غالباً ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ خود دوسروں سے اچھا کما رہا ہو تو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ چالاک اور چست ہے، یا دوسروں سے زیادہ محنتی ہے، دوسروں سے زیادہ آرگنائزڈ ہے اور اپنے کام میں بہت زیادہ ماہر ہے۔ اس جیسا کمپیٹنٹ بندہ دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، یعنی اپنے آپ کو دنیا کا ذہین ترین انسان سمجھے گا۔ پھر وہ ان لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے جن کو بس گزارے لائق یا نپا تلا رزق مل رہا ہے۔ ان پر تنقید بھی کرتا ہے، ان کا مذاق بھی اڑاتا ہے کہ یہ تو کام چور ہے، یہ تو محنت کر ہی نہیں سکتا، یہ تو میری طرح چست اور چالاک ہو ہی نہیں سکتا، میری طرح ذہین ہوتا تو آج یہ مفلسی کی زندگی بسر نہ کر رہا ہوتا۔ مگر جب اچانک وقت کا پہیہ الٹا گھومتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس تھی جو وہ سمجھ بیٹھا تھا۔ تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں میری ذہانت کا تو کوئی کمال ہی نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کی غریبی اس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ تو صرف اور صرف اللہ پاک کی عطا ہے، یہ اس کی دین ہے، جس کو چاہے چھپڑ پھاڑ کر رزق دے اور جس کو چاہے مفلس رہنے دے۔ اگر امیری کا تعلق ذہانت سے ہوتا تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے، لیکن یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف رازق کی تقسیم ہے۔ ہر وقت شکر ادا کرو، عاجز رہو اور پناہ مانگتے رہو کہ ہمیں رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے، کیونکہ جب آزمائش آتی ہے تو انسان کو خاک ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے رزق کے معاملے میں نہ آزمایا جائے تو وہ یہ 3 کام ضرور کرے۔ پہلا یہ کہ جو کچھ مل رہا ہے اسے محض مالک کی عطا سمجھے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور ساتھ ہی مالک کا شکر بھی ادا کرتا رہے۔ اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین مانیں اس میں آپ کی ذہانت کا، صلاحیتوں کا کوئی کمال نہیں ہے، لہٰذا اس کا کریڈٹ خود لینے کی بجائے سارا کریڈٹ اللہ کو دے دو۔ دوسرا کام یہ کہ جن کو کم یا نپا تلا رزق مل رہا ہے انہیں کبھی بھی حقیر نہ جانو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ ذہنی سکون میں ہو، اور نہ ہی ان لوگوں سے حسد کرو جن کو اللہ نے تم سے زیادہ رزق دے رکھا ہے۔ یہ سب اس کی تقسیم ہے، اس کے بید وہی جانتا ہے۔ تیسرا یہ کہ جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کرے، زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم شامل کر لے۔ سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ والدین کے اوپر نہ صرف خرچ کرو بلکہ انہیں عیش کراؤ، جس طرح انہوں نے تمہارے بچپن میں تمہیں عیش کرائی تھی، اور ان سے سوال نہ کرو کہ اتنے پیسے کہاں گئے، اتنے پیسے دیے تھے وہ کہاں گئے، بلکہ والدین کے سوال کرنے سے پہلے انہیں دو۔ پھر نانا نانی، دادا دادی، بہنیں اور بھائی ہیں۔ بہنوں پر خرچ کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پھر دوسرے قریبی رشتہ دار اور مسکین، غریب اور لاچار لوگ ہیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ جب بہت سے دعا کے ہاتھ اس کے حق میں اٹھیں گے تو برکت موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی، جس کی ٹھنڈی پھوار اس کی زندگی کو گلشن گلشن بنا دے گی۔ اپنے لیے عافیت مانگنے کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال بھی تو کریں جس سے آپ کے ساتھ عافیت والا معاملہ کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرض، مرض، محتاجی اور ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔